ہم جو ایمان رکھتے ہیں اس ایمان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایمان خوف اور امید کے بیچ کا نام ہے. واہ 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 واہ، عذابات سے ڈرتا بھی رہے اور انعامات کے انتظار میں بھی رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ امیدیں لگائے رکھے اور اس کے پکڑ اور اس کے عذاب سے ڈرتا بھی رہے. تو یہ دو چیزوں کے ساتھ جو بندہ رہتا ہے اس کو مومن کہتے ہیں، وہ ایمان ہے. تو ایمان کے لیے ہمیں یہ دونوں چیزیں پڑھنا بھی چاہیے اور سننا بھی ضروری ہے. پہلے ہم آتے ہیں انعامات کی بات پر. کیا بات، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر رحیم ہے، کریم ہے، اس کی صفت ہے، اور بلکہ بے انتہا رحم و کرم کرنے والا. قرآن پاک میں اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میری رحمت نے ہر شے کو گھیر لیا ہے. کیا بات. ماں جو اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے نا، یہ بھی رب تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے. ورنہ انسان کی اصلیت یعنی اس کی فطرت کے اندر جو چیز اگر رحم نکال دیا جائے تو پھر کوئی ماں اپنے بیٹے کو بھی نہ دیکھے. جو محبت کا جذبہ باپ کے اندر ڈالا گیا ہے بیٹے کے لیے، یہ بھی رب تعالیٰ کی رحمت سے ہے. تو اب آپ اندازہ کریں، رحمت کا ایک چھوٹا سا حصہ ماں اور باپ کے اندر رکھا گیا ہے اور وہ اتنا ٹوٹ کر اپنے بچوں کو چاہتے ہیں. پھر وہ کمال رحمت والا خدا اپنے بندوں سے کتنا رحم کرتا ہے اور کتنے پیار کا معاملہ فرماتا ہے. کمال مثال دی آپ. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کی ایک بات ہے کہ آپ نے رب تعالیٰ سے پوچھا کہ مولا تیرے پکارنے والے بندے ہر طرح کے گنہگار بھی ہیں، نیکوکار بھی ہیں، جب تجھے بندے پکارتے ہیں تو جواب کیسے دیتا ہے؟ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ جب میرے نیک بندوں میں سے کوئی مجھے پکارتا ہے یا ربی، اے میرے رب، تو میں جواب میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں. سبحان اللہ. یہ تو ہوا نیک بندوں کا جواب. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا پھر گنہگار جب پکارتے ہیں تو رب تعالیٰ فرماتا ہے جب مجھے کوئی گنہگار بندہ پکارتا ہے یا ربی، اے میرے رب، تو میں یہی جواب 70 مرتبہ کہتا ہوں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی. اللہ اکبر. اے میرے بندے میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. وجہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. نیک بندے کو ایک بار جواب آتا ہے، گنہگار کو 70 مرتبہ. تو حکمت یہ بتائی گئی کہ نیک آدمی کو تو اپنی نیکیوں کا وسیلہ ہے اور گنہگار فقط رب کی رحمت پر بھروسہ رکھا ہے. سبحان اللہ. وہ رب رحیم ہے، کریم ہے، بندوں پر بے انتہا رحمت کرتا ہے. تو انعامات تو ظاہر سی بات ہے ہر قوم کو اس نے عطا کیا ہے. اب شمار کرنے کے اعتبار سے جائیں، دیکھیں ایک چیز ایسی ہے کہ جس چیز کے ہم عادی ہو جاتے ہیں وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی چیزیں. مثال کے طور پر آپ کا زمین پر کھڑا ہونا اپنے آپ میں ایک عجوبہ ہے، لیکن آپ کو عجوبہ لگتا نہیں. کیوں؟ 2 ٹانگوں سے کسی انسان کا زمین پر کھڑا ہونا، اپنے بیلنس کو برقرار رکھنا، یہ اپنے آپ میں ایک عجوبہ ہے. لیکن روزانہ ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم کو یہ عجوبہ نہیں لگتا. صحیح. چاہے جتنا موٹا آدمی کتنا بھی، وہ اپنے آپ کو بیلنس. اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو روز مرہ ہے ہماری زندگی میں. ہمارا وقت پہ سونا، ہمارا اٹھنا، بلکہ اپنی جسم میں، اپنے باڈی میں بہت ساری ایسی چیزیں جو عجوبہ ہے. وہ رب تبارک و تعالیٰ کے خاص انعامات ہیں. بندہ آبزرو نہیں کر پاتا کیونکہ روز دیکھ رہا ہے. اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو روز نہیں دکھتی، کبھی اگر آ گئی ہیں تو اس کو لگتا ہے یہ بڑی چیز ہے. جی. اب یہ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات کہ میں یہ تمہید کس لیے باندھ رہا ہوں کہ اللہ کے انعامات پوری زندگی بھر ہیں. واہ واہ. لیکن کچھ ایسے انعامات ہیں جو روز نہیں ہوتے تھے تو وہ نظر میں آتے ہیں. مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص نعمت عطا کی تھی کہ ان کے لیے کھانا اترتا تھا. کیا بات. من و سلوہ جس کا ذکر ہے قرآن پاک میں. نئی چیز ہو گئی اور اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ انعامات میں سے ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا زمین سے اناج نکال کر ہمیں کھلانا یہ خود بھی ایک بہت بڑا انعام ہے. کمال توجہ دلایا آپ نے. لیکن روز چل رہی ہے نا یہ چیز تو ہم کو عجوبہ نہیں لگتی. وہ بندہ اس کو انعام نہیں سمجھ رہا ہے، اور نئی چیز آ گئی تو اس کو انعام سمجھ رہا ہے. انعامات مکمل زندگی بھر کو گھیرے ہوئے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. اب بنی اسرائیل کے لیے اور ایک انعام تھا اللہ تعالیٰ کا. مزے کی باتیں ہیں ان کے تو بنی اسرائیل کے، اور جب چلتے تھے تو بادل کا ٹکڑا سایہ بن کے چلتا تھا، کبھی دھوپ نہیں لگتی تھی.
تو یہ انعامات میں تو کہتا ہوں انعامات سب ہیں اللہ تعالیٰ کے، لیکن یہ کچھ نظر آنے والے انعامات ہیں۔ صحیح۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر مائدہ آسمان سے دسترخوان اتارا گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں کو انعام۔ اچھا، ایک انعام میں یہ جو سمجھتا ہوں خاص بہت بڑا انعام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم سے ان کے گناہوں کو معاف کر کے راضی ہو جائے، یہ بہت بڑا انعام ہے۔ واہ 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 واہ۔ یونس علیہ السلام کی قوم سرکش ہو گئی تھی، بدکار بھی تھی، اور آپ ڈراتے بھی رہے کہ اللہ کے خوف سے، اللہ کی پکڑ سے ڈرو، مانتے نہیں تھے، اور انہوں نے عذاب کا ڈرایا کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو قوم مذاق کرتی رہی جیسے کہ پچھلی قوموں کی عادت تھی۔ لیکن ہوا کیا، حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو ایک رات عذاب آنے کا سنا کر کے چلے گئے، لیکن آپ بستی میں ٹھہرے نہیں، نکل گئے۔ کہا کہ تمہاری اس پوری بستی پر اللہ کا عذاب ہے۔ آپ گئے اور پھر وہ واقعہ پیش آیا کہ آپ سمندر کے سفر پر نکل پڑے، کشتی میں بیٹھے، پھر کشتی میں ہوا یہ کہ وہ ہچکولے کھانے لگی، تو کشتی والوں نے اٹھا کر حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا۔ تفصیل ہے اس میں، جی جی، میں مختصراً عرض کر رہا ہوں کہ پھر اللہ کے حکم سے مچھلی نے آپ کو نگل لیا، مچھلی کے پیٹ میں آپ تقریباً 40 دن تک رہے۔ اب یہاں پر مجھے بتانا یہ ہے کہ یونس علیہ السلام کی قوم کا کیا ہوا جب نبی ان سے دور ہو گئے۔ عذاب کا آنا تو طے تھا، تو جب آسمان پر بدلیاں چھانے لگ گئی، ابر جمع ہونے لگ گیا، تو یہ سب کے سب قوم کے بوڑھے گھروں سے باہر نکل آئے۔ کہا کہ یونس جو کہہ رہے تھے وہ سچ بات تھی، آ جاؤ سب کے سب نکلو، باہر آؤ۔ واہ واہ۔ سب کے سب گھروں سے نکلے، بچے، بوڑھے، جوان، مرد، خواتین، سب میدان میں جمع ہوئے، اور سبوں نے پکار پکار کر کے کہا، اے یونس کے خدا، ہم ایمان لاتے ہیں تیرے بھیجے ہوئے اس رسول پر، ہم نے جھٹلایا تھا، ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں، اور ہم تیری عبادت کے لیے سر جھکاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب وہ گڑ گڑانے لگے، تو 11ویں پارے میں رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے عذاب ہٹا دیا ان سے، جو آسمان پر نشانیاں بھی بن چکی ہیں جس کی، صحیح، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیا۔ تو اس اعتبار سے جو انعامات آئے نا، ان انعامات میں یہ بہت بڑا انعام ہے۔ واہ واہ واہ، عذاب کو ہٹا دینا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جو چیز میں نے ذکر کی ہے من و سلوہ وغیرہ کے سلسلے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ انعامات میں کھانے پینے کی انعامات، یہ زندگی گزارنے کی چیزیں ہو گئی۔ سب سے بڑا انعام ہے کہ اللہ کی رضا مل گئی ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی رضا مل گئی ہو۔ یہ چند ہی لوگوں کے ساتھ ہوا ہے یہ انعام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ انعام کی بارشیں ہمیں بھی عطا فرمائے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا